अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, इमरान खान के एलची वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को शट अप कॉल मिल गई है और वो शट अप कॉल उनको मिली है सर जी की तरफ से। ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है, ये आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, वो स्टोरी है सादिक सिंजरानी को एक मैसेज किया है जनाब आसिफ अली जरदारी ने, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज किया है। वो आप सुनकर बड़ा एंजॉय करेंगे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हम एक और भी खबर शेयर करेंगे कि जो सादिक सिंजरानी हैं चेयरमैन सेनेट, वो अपनी चेयरमैनशिप बचाने के लिए लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए हैं। वहां पर उनका नून लीग के अंदर से सिफारशी कौन है, इस पर बात करेंगे। और फिर आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं 1 महीने के अंदर असेंबलियां तोड़ दूंगा, वो असेंबलियां तोड़ेंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के हवाले से। सादिक सिंजरानी जो है वो हमेशा से ही पुरानी अपोजिशन में मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, लेकिन सादिक सिंजरानी जो है वो बस मिली भगत करके मिन्नत तरले से अपना काम चला रहे हैं और अभी तक अपनी चेयरमैन सेनेट की सीट को बचाने में कामयाब हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि चेयरमैन सेनेट की जो सीट है वो प्रोटोकॉल के एतबार से और आईनी के एतबार से सदर मुमलिकत के बाद दूसरी बड़ी सीट समझी जाती है। और चेयरमैन सेनेट जो है वो उनके बारे में मैंने तो अभी तक ये अंदाजा लगाया कि उनका जो ताल्लुक है वो JJUN पार्टी के साथ है, यानी कि जेड़ा जिते उहदे नाल पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर थे तो वो आगे चेयरमैन सेनेट बन गए, और जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और 64 सेनेटर्स ने खड़े होकर उस तहरीक अदम एतमाद के हक में वोटिंग के लिए राय दी, तो वो सादिक सिंजरानी साहब को तो लग रहा था बस अभी गए कि कभी गए, लेकिन जब डब्बे खुले तो पता चला सादिक सिंजरानी के खिलाफ जो है वो 50 वोट भी नहीं पड़े, तो सादिक सिंजरानी साहब बच गए। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा जो तब्दील हुआ है उसके बाद फिर सादिक सिंजरानी साहब हम कह सकते हैं कि हिट लिस्ट पर हुक्मरान इत्तेहाद की, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के जो सेनेट में जो है अपोजिशन लीडर वो तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, और जो सेनेट में कायदे अवान है वो सेनेटर आजम नज़ीर तारण है मुस्लिम लीग नून के, और जो चेयरमैन सेनेट है ये लाया तो उनको किसी जमाने में पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के इत्तेहाद के जरिए गया था, लेकिन अब जो है वो मुसलसल खतरे में है। अच्छा, अब सादिक सिंजरानी जो है वो कोशिशें तो करते रहते हैं ना, हाथ पांव मारते रहते हैं कि यार उधर ऐसे PTI वाले भी उनसे नाराज हैं और उनको कह रहे हैं कि जी आप चेयरमैन शिप छोड़ दें, तो बंदे का दिल तो नहीं करता ना कि इतनी बड़ी सीट बंदा छोड़ के घर चला जाए। तो उन्होंने फिर कोई राब्ते शाब्ते किया आसिफ अली जरदारी साहब से और उनसे जो रिक्वेस्ट वगैरह की कि यार मेहरबानी करें मेरे साथ, मैं तो की किया सर जी मैंने रहन दो, कुछ इस किस्म की बात हुई। तो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पता चला कि मुबैना तौर पर उन्होंने उनको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं सादिक सिंजरानी को हम तो भी आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, आप हमारा मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है फिलहाल, और ना तुम हमारे लिए कोई मसला हो, ना तुम हमारे लिए कोई मसला बन सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जब अदम एतमाद की जहाँ तक ताल्लुक है तो अदम एतमाद की तो हमें तुम्हारे खिलाफ जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें क्या कि तुमसे इस्तीफा ले लूंगा, मुझे तुम्हारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की क्या जरूरत है, ये ब्लाक एतमाद है आसिफ अली जरदारी की इस बात पे। तो आगे से जो सादिक सिंजरानी ने भी कहा कि जनाब बिल्कुल ठीक है, मैं आपका ताबेदार हूँ, जब आप कहेंगे मैं ला के इस्तीफा आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, तो लिहाजा मुझे फिलहाल लगा रहने दे। तो आसिफ जरदारी ने कहा कि लगा रहा काका, तू अपने काम लगा रहा। लेकिन ये आसिफ जरदारी साहब की तरफ से मुतमईन तो हो गए, लेकिन ये भी तो उनको पता है ना कि किसी वक्त भी आसिफ जरदारी साहब का मूड अगर बिगड़ जाए तो क्या ले आ भाई मुंडिया इस्तीफा लेके आ, तो फिर सिंजरानी साहब किधर जाएंगे। तो सिंजरानी साहब ने ये किया कि जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो है वो बड़ा तगड़ा सोर्स एक तलाश किया, और उस सोर्स को कैसे कहते हैं ना कि उसका हाथ पकड़ के आज जनाब वो शाम को पहुंच गए लाहौर में मॉडल टाउन में, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी ज़ाती रहायश गया, वहाँ पर वो पहुंच गए। और वहाँ पे जाके अब लाजिम बात है उन्होंने यही मिन्नत तरला किया होगा जनाब आप तो वज़ीर आज़म हैं, तो मेहरबानी करें मुझे रहने दें चेयरमैन सेनेट में, बड़ा आदमी मैं किसी को क्या कहता हूँ। तो ये बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब उनको क्या जवाब देते हैं एक अलग बात है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस फिलहाल हुकूमत को सादिक सिंजरानी से मसला कोई नहीं। सादिक सिंजरानी को पिछली हुकूमत को भी कोई मसला नहीं था, वो हर हुकूमत के लिए बड़े होम्योपैथिक साबित होते हैं और हर हुकूमत को फैसिलिटेट करते हैं अपनी जितनी उनकी बिसात है बतौर चेयरमैन सेनेट। तो रही बात यह कि उनका सिफारिशी कौन था, तो इजराइल का ये कहना कि जनाब सादिक सिंजरानी साहब का जो
سب سے بڑے سفارشیاں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر وہ سینٹ میں قائد ایوان اور بڑے معروف وکیل سینیٹر اعظم نذیر تارڑ ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ ہی کے رابطے کے ذریعے وہ شہباز شریف صاحب کے گھر پہنچے ہیں۔ ویسے تو نہیں بندہ کسی کو منہ اٹھا کے کسی کے گھر پہنچ جاتا۔ تو اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ ان کے سفارش کے اعظم نذیر تارڑ کا اگرچہ کہ پارلیمانی ریکارڈ کو اتنا پرانا نہیں ہے، وہ زیادہ پرانے پارلیمنٹیرین نہیں ہے، غالباً وہ پہلی دفعہ سینٹ کے رکن بنے، لیکن بطور وکیل وہ بڑے نامور ہیں اور مسلم لیگ نون کے اندر ان کے بڑے گہرے روٹس ہیں، تبھی تو وہ پہلی دفعہ سینیٹر بنتے ساتھ ہی ان کو سینٹ میں قائد ایوان نامزد کر دی گیا، حالانکہ مسلم لیگ نون کے اور بھی بڑے لوگ تھے وہاں پر جن کو سینٹ میں قائد ایوان نامزد کیا جا سکتا تھا۔ اور اعظم نذیر تارڑ کی تو انہوں نے وفاقی وزارت قانون سے استعفیٰ بھی دیا تھا، 2-3 مہینے وہ گھر بیٹھے رہے، لیکن پھر پرسوں جا کے مسلم لیگ نون والوں نے ان کو منایا اور ان کا استعفیٰ جنہیں مسترد کیا وزیر اعظم نے۔ سو ان کا جناب سفارش تو صادق سنگھ جنانی صاحب کی بڑی تگڑی ہے، آصف زرداری صاحب کو بھی وہ راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال ان کی سیٹ جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے، آگے وقت کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ آج کل بڑے امتحان میں ہیں۔ ایک طرف تو جو اپوزیشن ہے ان کی اپوزیشن یعنی کہ پنجاب میں وہ ان کی وزارت اعلیٰ کے پیچھے پڑی ہے، خبریں آ رہی ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کبھی کہ گورنر پنجاب کہہ دیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لو، کبھی وہ کہا جاتا ہے کہ عدم اعتماد آ جائے گی، تو بڑا وہ پریشان تھے۔ دوسری طرف جس پارٹی کے سر پہ وہ بنے تھے وزیر اعلیٰ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی عمران خان نے بھی ان کو اسمبلیاں توڑنے کا کہا، تو وہ بہرحال ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ تو ریکارڈ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میں کوئی اسمبلیاں نہیں توڑ رہا، اور جب یہ بات پتہ چلی کے پی والوں کو تو کے پی والوں نے بھی کہہ دیا عمران خان صاحب کو کہ نہیں جی پہلے پنجاب ٹوٹے گی تو پھر تب اسمبلی توڑیں گے ہم کے پی کی۔ تو چودھری پرویز لائی نے عمران خان کو سمجھایا تھا کہ جناب یہ مہربانی کریں، یہ آپ حکومت نہ توڑوائیں ہم سے، ورنہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بہت سارے کیسز ہیں، یہ فرق ہوگی عثمان بزدار شیخ رشید احمد ان سب کے جو کھاتے ہیں اینٹی کرپشن میں نے آتے سار بڑی مشکل سے بند کیے، تو یہ دوبارہ سارے کھاتے کھل جائیں گے۔ پھر دوسری بات ہے آپ کا پروٹوکول، آپ کی سیکورٹی، آپ کو تو جان کو بڑا خطرہ ہے، اور پھر حکومت جو ہے وہ تو آپ کے پیچھے لگے ہوئے 25-30 تو آپ کے خلاف مقدمے ہیں، تو ذرا سی ہماری حکومت گئی اور پھر آپ تو اندر ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب مطلب اندر تو ہونا پسند نہیں کرتے نا، خان صاحب کی تو 2-3 چیزوں سے جان جاتی ہے، جن میں سے ایک جو ہے گرفتاری کا خدشہ بھی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب کو وقتی طور پہ سمجھا لیا تھا، لیکن عمران خان صاحب پھر ہیں بڑے مستقل مزاج آدمی، وہ کہتے ہیں گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہونا، یہ محاوتن کہہ رہا ہوں عمل نہیں کہہ رہا، کہ وہ مسلسل کوشش کریں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو وہ غدار کہتے ہیں، کبھی نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی میر صادق کہتے ہیں، کبھی ہینڈلرز کہتے ہیں، کبھی فیسیلیٹیٹرز کہتے ہیں، لیکن لگے رہے اوپر سے وہ جو مرضی کہتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج بھی انہوں نے جو پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا ہے جو اپنی کے پی اسمبلی کا، اس میں پھر ان کو ہینڈلرز کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ پھر باجوہ صاحب کے خلاف بھی بڑا کچھ انہوں نے کہا، بعد میں تو وہ تو ساری چودھری مونس لائی انہوں نے وہ ساری بیچ چرائے جو ساری ہنڈیا جو الٹی کر دی، پتہ چلا کہ باجوہ صاحب تو پنجاب میں حکومت دلوانے والے ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو اس کے بعد سے باجوہ صاحب کی جو ٹرولنگ ہے وہ یہ ایک دم ایسے بند ہوئی ہے، آپ ابھی جا کے ٹویٹر پہ چیک کریں، ایک ٹائم بھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف نہیں چل رہا۔ اور اس میں مونس لائی بڑے کھل کے سامنے آنے کا جی بڑی زیادتی کی بات ہے، انہوں نے عمران خان کا اتنا ساتھ دیا، عمران خان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب سارے ان کے فالوورز کو پتہ چلا کہ نہیں یار رہے تھے وہ اپنے ہی ابو جی ہیں اور ان کی شفقت پدری تو چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں اوپر سے وہ ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چل رہے تھے اور وہ بھی بے مزہ نہیں ہوتے، عمران خان صاحب کو ہیلپ بھی کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ نبھایا اپنی طرف سے پورا، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا ہے۔ لیکن عمران خان بڑے مستقل مزاج ہیں، ان کا کہ جناب آپ ہی ہیں چودھری پرویز لائی، تو عارف علی صاحب کے ذریعے تو ان کی تمام تر کوششیں جو ہیں صدر کے ذریعے عمران خان کی ناکام ہو گئی تھی۔ اب پاک فوج کی نئی قیادت آ گئی ہے تو ان کو نئے تعلقات کی ضرورت ہے، ان کا خیال ہے کہ شاید میں دوبارہ سے اگر یہ ایفرٹ کروں گا تو مجھے شاید کوئی دوبارہ سے گیٹ نمبر 4 جو نہیں میرے لیے کھل جائے گا۔ تو خیر انہوں نے پرویز لائی کو اس چیز پہ مجبور کیا، فورس کیا کہ نہیں تم پیغام لے کر جاؤ کہ میرے ساتھ بات کریں، وہ دوبارہ پھر کوئی سارا کو معاملہ آگے چلے، کوئی نیا الیکشن ہو جائیں۔ تو پھر بادل نخواستہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ پرسوں تشریف لائے اسلام آباد، اور کسی کو بتائے بغیر آئے۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی، بلکہ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر یہ اسٹوری بریک کی تھی کہ وہ نور خان ایئر بیس پہ آئے تھے اور اس کے بعد وہ اسلام آباد آئے، وہ کس ایک اعلیٰ ترین شخصیت سے ملے، یعنی کہ سر جی سے ملے، آگے سے آپ خود سمجھدار ہیں اسلام آباد کے اندر۔ تو اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ 6:30 سے 7:30 تک وہاں میں موجود رہے۔ اس کے بعد 8:55 میں دوبارہ وہ لاہور فلائی کر گئے تھے۔ تو وہ جناب پتہ یہ چلا، اس ملاقات کی تفصیلات اس وقت تو نہیں معلوم ہو سکی تھی کہ وہ کیا ملاقات ہوئی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کے ہی
بارے میں ان سے بات کی گئی تھی چودھری پرویز الہی کی طرف سے کہ جناب عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی تھوڑا سا دل وڈا کرو جناب، تو کوئی انہوں کال شال کر لو، کوئی دن لابطہ شبطہ کر لو، تو انہوں نے پھر جناب چودھری پرویز الہی کو کرا دیا شٹ اپ کال، اور انہوں نے ساتھ ہی چودھری پرویز الہی کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ عمران خان نے ان کا جی ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ تو آپ بھول جائیں کہ ہمارا کوئی سیاست میں کردار ہوگا، اگر پہلے کسی نے کوئی کیا بھی ہے تو ہمارا ختم ہے، جو موجودہ نہیں کیا جاتا ہے وہ ہے پولیٹیکل ہے، وہ کسی چکر میں نہیں پڑتے۔ عمران خان کو بتا دیں اگر انہوں نے کوئی مذاکرات کریں تو حکومت کے ساتھ کریں، اور وہ خود اپوزیشن کی ایک رہنما ہے، حکومت جائیں گے تو اپوزیشن جانے، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، اور نہیں آپ ہمارے ساتھ آئندہ آگے ایسی کوئی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مشورہ بھی دیا چودھری پرویز الہی کو کہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو اپنی توجہ اپنی حکومت بچانے اور اپنی حکومت کو چلانے پر مرکوز رکھیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مشورہ ملا ہے چودھری پرویز الہی کو، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک مجموعی طور پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شٹ اپ کال ان کو مل گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اس خبر کی طرف۔ آج عمران خان صاحب نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے پارلیمانی پارٹی سے، اور ساتھ میں کہا کہ جو پنجاب میں پرویز الہی نے مجھے یقین دہانی کرا دی جب میں کہوں گا اسمبلی توڑ دے گا۔ تو جناب محمود خان میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اعتماد دیا ہے کہ میرے کہنے پہ آپ توڑ دیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حکومت نے اگر 1 ماہ کے اندر اندر الیکشن کی ڈیٹ نہ دی تو پھر میں دونوں حکومتیں توڑ دوں گا، دونوں اسمبلیاں توڑ دوں گا، پنجاب اور کے پی کی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ کہہ تو دیا ہے، لیکن ہم نے بھی اس دشت کی سیاہی میں بہت وقت کاٹا ہے، کچھ عمران خان صاحب کی نفسیات کو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ عمران خان صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ اپنی حکومتیں دونوں صوبوں میں نہیں چھوڑیں گے، ان میں بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے جو فائنینشیل بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، پروٹوکول ہے، سیکیورٹی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا جی۔ تو عمران خان صاحب کی برکھیں چلتی رہیں گی، لیکن الیکشن جو ہے وہ ابھی تک ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ عمران خان صاحب شاید اگلی الیکشن لینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔